السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی گھر میں پریکٹس کی ہوگی اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے درس کی طرف کہ آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے ورڈ کو جوائن کر کے یعنی حرف کو جوائن کر کے پڑھنا ہے۔ تو آج بھی ہمارا جو درس ہے حرف علت کے بارے میں ہی ہے کہ حرف علت اگر حرف پہ آ جائے تو اسے کیسے ادا کیا جائے۔ با الف زبر با، جیم یا زد جی، با جی۔ لام الف زبر لا، حمزہ یا زر ای، لا ای۔ با واو پیش بو، رو الف زبر رو، بو رو۔ میم واو پیش مو، لام یا زر لی، مولی۔ رو الف زبر رو، حمزہ یا زر ای، رو ای۔ نون الف زبر نا، حمزہ یا زر ای، نا ای۔ خو الف زبر خو، کیف یا زر کی، خو کی۔ رو واو پیش رو، حمزہ یا زر ای، رو ای۔ شین الف زبر شا، دال یا زر دی، شا دی۔ سین واو پیش سو، حمزہ یا زر ای، سو ای۔ با واو زبر بو، نون الف زبر نا، بونا۔ دال واو زبر دو، نون الف زبر نا، دونا۔ با یا زر بی، واو یا زر وی، بی وی۔ شین یا زر شی، شین یا زر شی، شی شی۔ میم یا زبر میں، لام یا زر لی، میں لی۔ میم یا زبر میں، نون الف زبر نا، میں نا۔ کاف یا زبر کے، رو یا زر ری، کیری۔ یسر قرآن جو ہم نے شروع کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ بہت ایزی سے اسے بچے پڑھ سکتے ہیں اور بہت ایزی سے ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے پڑھنا، کیونکہ یہ یسر قرآن میں سارے حرف کو جوائن کر کے بتا دیا ہے، مکس کر کے بتا دیا ہے اور اتنا اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ بچے بہت آسانی سے گھر بیٹھے سیکھ بھی سکتے ہیں، انجوائے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ایسے ورڈ ہے کہ بچے بہت فنی کے حساب سے بھی اسے پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اتنے ایزی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہم۔ اور تاکہ ہمارا قرآن جو مقصد ہے یہ وین چینل کا اس مدرسے میں کہ ہمارا جو مقصد ہے بس یہی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے جس طرح سے قرآن کا پڑھنے کا حق ہے۔ تو بس ہم اسے اس لیے اتنا ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ بچے بہت آسانی سے سیکھیں بھی اور بچے کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ پیرنٹس بھی بہت اچھے سے اسے سیکھیں گے۔ چلیے پھر ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا حرف یہ ہے کہ الف زبر آ، با الف زبر با، ابا۔ دیکھیے اکثر غلطیاں کیا ہوتی ہے، الف زبر آ، با الف زبر با، آبا، اس طرح ہم پڑھتے ہیں جو غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں کس طرح سے با کو کھینچنا ہے کیونکہ با پہ الف مدی ہے، با ابا۔ الف زبر آ، با الف زبر با، ابا۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا۔ اکثر کیا غلطیاں ہوتی ہے، قوف الف زبر کا، لام زبر لا، کالا۔ نہیں، کالا کوئی حرف ہی نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں، قولا۔ قوف قوف سے نکلا ہے تو قوف کا ساؤنڈ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا۔ کالا نہیں ہوتا ہے، قولا۔ الف زبر آ، لام الف زبر لا، الا۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما۔ ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہے قوف اور کیف میں، کیف کا بھی ساؤنڈ وہی ہی نکالتے ہیں جیسے نکلتے ہیں اور قوف کا بھی، یعنی ایک جیسا ساؤنڈ نکالتے ہیں اور ذرا سا فرق نہیں، جبکہ قوف اور کیف میں کافی فرق ہے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتائی تھی قوف کا الگ ہے نکلنے کا ساؤنڈ اور کیف کا الگ ہے۔ تو قوف، قولا، کما،
کولا اگر آپ دیکھیں گے کوشش کریں گے تو کولا اور کما بولنے کے ٹائم پہ ہماری زبان الگ طریقے سے ہوتی ہے, اور قوف جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا منہ گاڑھا ہو جاتا ہے, یعنی منہ ایک دم گاڑھا ہو کے حرف جو ہے وہ موٹا ادا ہوتا ہے. کیف زبر کا, میم الف زبر ما, کما. تو الف زبر تو, لام زبر لا, تو لا. اسی کے ساتھ تو اور تا میں بھی فرق ہے. تا جب ہم بولیں گے تو نارمل نکلے گا تا, اور تو بولیں گے تو اس میں بھی منہ گاڑھا ہو جاتا ہے, یعنی حرف جو ہے موٹا نکلتا ہے. تولا, تالا نہیں بولنا ہے, تولا. اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف. فا واو زبر فو, قوف زبر کو, فوقا. دال یا زر دی, نون زیر نی, دینی. دیکھیے دینی, دینی, یہ نہیں کیا کہ دینی, اس طرح اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. دینی, دینی. دال یا زر دی, نون زیر نی, دینی. رو یا زر ری, ہا زبر ہا, ری ہا, ری ہا, ری ہا. حرف ہلکی بھی ری ہا, ری ہا نہیں پڑھنا ہے, ری ہا یعنی 2 فنگر کے برابر, ری ہا, ری ہا. رو واپس رو, ہا پیش ہو, رو ہو, رو ہو. ہا الف زبر ہا, لام زبر لا, حالا, حالا. غین یا زبر غی, با زر بی, غیبی. ہا یا زبر ہے, سا پہ سو, ہے سو. یا زبر یہ, نون زیر نی, یعنی. یا زر ای, نون زبر نا, اینا, اینا. فا زبر فا, زال واپس زو, فزو. با زبر با, نون واو زبر نو, بنو. عین زبر آ, لام یا زبر لے, آلے. الے نہیں پڑھنا ہے, آلے. حرف ہلکی ہے عین, آلے. عین زبر آ, لام یا زبر لے, آلے, آلے. میم پیش مو, ہا الف زبر ہا, موہا. لام زبر لا, فا یا زر فی, لفی. یا زبر یا, قوف واپش کو, یکو. غین زیر گی, شین الف زبر شا, گیشا. سین زبر سا, عین واو زبر او, سا او, سا او. تا زبر تا, قوف یا زر کی, توقی, توقی. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. ہمارا جو اگلا حرف ہے میم رو پیش مر, غین الف زبر غا, مرغا, مرغا. میم رو پیش مر, غین یا زر گی, مرغی. ہا لام زبر حل, واو الف زبر وا, حلوا. با رو زبر بر, فا یا زر فی, برفی. جیم الف زبر جا, میم نون زبر من, جامن. فا رو زر فر, نون یا زر نی, فرنی. کیف شین زبر کش, تا یا زر تی, کشتی. کاف شین پیش کش, تا یا زر تی, کشتی. تا یا زر تی, تا رو زبر تر, تی تر. کاف یا زر کی, کیف رو زبر کر, کی کر. الف میم زیر ام, لام یا زر لی, املی. ہا لام زبر حل, دال یا زر دی, ہلدی. سواد, سواد. پھر آپ کو بتاتے چلو سین اور سواد. سواد واپس سو, سو, سو. اس طرح ساؤنڈ آئے گا. سین واپس سو, اس کا ساؤنڈ الگ ہے, سواد کا الگ ہے. سواد واپس سو, رو تا زبر رت, سورت, سورت. میم واپس مو, رو تا زبر رت, مورت. تا نون زیر تن, کیف الف زبر کا, تن کا, تن کا. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. ہمارا اگلا جو حرف ہے میم نون زبر من, کیف الف زبر کا, من کا. زو یا زبر زے, نون با زبر نب, زینب,
زینب. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلکلا 5 حرف ہے، قوف، تو، با، جیم، دال. یعنی مشدد یہ اس طرح سے کہا جائے گا، اسٹریچ ہوگا. اگر اسٹاپ کریں گے تو 2 بار اس کا ساؤنڈ آئے گا، جس میں سے با ہے زینب، زینب. دال حاضر دی، لام یازر لی، دہلی. کیف الف زبر کا، جیم لام زبر جل، کا جل. عین واو زبر او، رو تا زبر رت، عورت. نون زبر نا، میم کیف زبر مک، نمک. دال زبر دا، ہا یازر ہی، دہی. دال زبر دا، رو یازر ری، دری. تا زبر تا، واو الف زبر وا، توا. ہا زبر ہا، واو الف زبر وا، ہوا. با پیش بو، لام الف زبر لا، بولا. سین پیش سو، لام الف زبر لا، سولا. الف زبر آ، دال با زبر دب، ادب. کلکلا والا حرف آ گیا با، کتب جد ہے، یعنی با کا ساؤنڈ 2 بار آئے گا اگر اسٹاپ کریں گے تو. ادب، ادب. کیف زبر کا، میم رو زبر مر، کمر. جیم زبر جا، لام نون زبر لن، جلن. دال زبر دا، واو الف زبر وا، دوا. با زبر با، غین لام زبر غل، بغل، بغل. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کے طرف. خدا حافظ. السلام علیکم. آ گئے آپ لوگ سب؟ آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں. بچوں، ہمیں بکس ریڈ کرنا بہت پسند ہے. ہمارے بچپن کی جو سب سے بہترین یادیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے جب ہمارے ڈیڈی ہم کو سٹوریز بتایا کرتے تھے، نبیوں کی اور اماموں کی، یا پھر جب ہم خود بکس ریڈ کرتے تھے. کیا آپ کو بھی بکس ریڈ کرنا پسند ہے؟ بچوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بھی بکس ریڈ کرنا اور سٹوریز سننا بہت پسند ہے. اسی لیے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے نئی نئی انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آتے ہیں. آج بھی ہم آپ کے لیے ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں. میں ہوں ترنم اور آج میں آپ کو سٹوری بتانے والی ہوں آن بینگ گریٹفل. یہ سٹوری ہے رحمان اور اس کی بیوی کی. ایک رات رحمان نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا. فرشتے نے رحمان کو بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آدھی زندگی کمفرٹ اور آرام میں گزارے، اور اس وقت اس کے پاس بہت زیادہ دولت بھی ہوگی، اور اس کی آدھی زندگی ڈیفیکلٹیز اور پریشانیوں میں گزرے گی، اور تب اس کے پاس دولت بھی نہیں ہوگی. وہ چوز کر سکتا ہے کہ وہ کون سی زندگی پہلے بتانا چاہتا ہے، کمفرٹ والی یا پھر ڈسکمفرٹ والی. رحمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی وائف سے صلاح مشورہ کروں اور اس کے بعد آپ کو جواب دوں. وہ فرشتہ چلا گیا. اگلے دن رحمان نے اپنی وائف کو یہ سارا واقعہ بتایا اور دونوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کمفرٹ والی زندگی پہلے بتانا چاہتے ہیں. اس رات جب وہ فرشتہ پھر سے آیا تب رحمان نے اپنا ڈیسیجن اسے بتا دیا، اور اس کے بعد جو سال بیتے اس میں رحمان کی زندگی بہت ہی کمفرٹیبل گزر رہی تھی. اس کے پاس عیش و آرام کے بہت سارے سامان تھے اور بہت زیادہ دولت بھی تھی، پر ہمیشہ ہر بلیسنگز کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتا. جیسے جیسے اس کے پاس بلیسنگز آتی وہ ہمیشہ شکر الحمدللہ کہتا، اور اس کے پاس جو پیسے تھے اس سے وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا. ایسے ہی کئی سال بیت گئے. پھر رحمان نے اس فرشتے کو دوبارہ اپنے خواب میں دیکھا. فرشتے نے رحمان کو بتایا کہ اب جو اس کے کمفرٹ والے سال تھے وہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس کے ڈسکمفرٹ والے سال جس میں وہ پریشان ہوگا اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہوگی، وہ والے سال شروع ہونے والے ہیں. پر کیونکہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا تھا اور ساتھ ہی غریبوں کی اتنی مدد کرتا تھا، اس لیے اب اللہ نے اسے اس کی پوری زندگی کمفرٹ میں بتانے کے لیے حکم دیا ہے. رحمان بہت زیادہ خوش ہوا. تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری، اور آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی سٹوری سے ہم نے سیکھا کہ بینگ گریٹفل از ویری امپورٹنٹ. ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
آپ کے اور ہمارے پاس بہت ساری بلیسنگز ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ ایک بلیسنگز ہے، بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ساتھ ہی ہمارے پاس اچھا گھر ہے، کھانے کے لیے اچھی چیزیں ہیں، یہ سب بھی ایک بلیسنگز ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جب ہمیں کوئی کچھ چیز دیتا ہے، جیسے کہ ممی نے ہمارے لیے کچھ چیز لے کر آئی یا ممی نے ہمارے کھانا بنایا، تو ہمیں ممی کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے۔ یا پھر ہمیں ہمارے ٹیچرز، ہماری مدرسہ ٹیچر یا ہماری اسکول کی ٹیچر جب کچھ پڑھاتی ہے تو ہمیں انہیں بھی تھینک یو کہنا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی سٹوری سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے بہت سارے ٹاپک ہمارے سنڈے مدرسہ میں کور کر لیے ہیں، اور ہم اس کے بعد اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم بہت جلد شروع کریں گے ہسٹری آف اسلام، لیکن میں نے سوچا کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور محرم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم غم کے دن ختم کر کے خوشی کے دنوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو ماہ ربیع الاول کے بارے میں کچھ بتاؤں، اور پھر اس کے بعد ہم ہمارے نیکسٹ ٹاپک پر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جب 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جس وقت شہادت ہوئی اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صرف 5 برس کے تھے، یعنی 5 ایئرس کے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا بچوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ کے بابا ہیں، اور پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنے بابا کی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھوائی، اور پھر اس کے بعد وہ غیبت صغریٰ میں چلے گئے۔ غیبت صغریٰ 69 ایئرس کی تھی، جس دوران امام علیہ السلام کے 4 خاص نائب ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد جب چوتھے نائب اس دنیا سے انتقال کر گئے تب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ ختم ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، جو آج تک جاری ہے، اور اس میں امام علیہ السلام کے کوئی خاص نائب نہیں ہیں، لیکن نائب عام ہیں جو کہ ہمارے مرجع کرام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے جناب عبد المطلب علیہ السلام کی 10 ربیع الاول کو وفات ہوتی ہے۔ جو بچے سمجھ گئے ہیں ان کے لیے 5 سٹارز کی آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، جو بچے نہیں سمجھے میں ان کے لیے بتا دوں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور اس کے بعد ان کی اولاد تھے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور پورے عرب میں ان کی بہت عزت تھی۔ پھر آتی ہے 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول کو تو ہم سب جانتے ہیں، اس دن ہم ہمارے غم کے ایام ختم کرتے ہیں، ہم اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، کالے لباس ہم اتار دیتے ہیں اور ہم رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کیونکہ 9 ربیع الاول کو عید زہرا ہوتی ہے۔ ہم سب نے مختار نامہ دیکھا ہے نا چینل ون پر، اور 9 ربیع الاول کے دن عمر ابن سعد اپنی ہلاکت کو پہنچا تھا، اور یہ خبر سن کر امام زین العابدین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا مسکرائے تھے بہت عرصے کے بعد، اور اسی لیے ہم اس دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں اور ہم اسے عید زہرا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 14 ربیع الاول۔ 14 ربیع الاول کا جو دن تھا، اس دن یزید ملعون اپنی ہلاکت کو پہنچا، یعنی کربلا کے بعد صرف 4 سال اس کی حکومت رہی اور پھر وہ اپنے جہنم واصل ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی حکومت کے لیے اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا، اور کیونکہ یزید کی یہ ہلاکت کا دن ہے تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ 17 ربیع الاول۔ 17 ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ انہوں نے اس دنیا میں آ کر اپنے وجود سے اس دنیا کو روشن کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مناتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت۔ لیکن آف کورس ان دونوں کے جو سن ہے یعنی جو ایئر ہے یہ کافی اس میں فرق ہے اور کافی سالوں کا عرصہ ہے ان دونوں کے بیچ، لیکن جو ڈے ہے
وہ سیم ہے. ہماری فیملی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دادا کی اور پوتے کی برتھ ڈے ایک دن پڑ جاتی ہے, لیکن ایئرز الگ الگ ہوتے ہیں نا کڈس. تو ویسے ہی ان کے ایئرز میں فرق ہے, لیکن یہ دونوں ولادتیں ایک دن پر پڑتی ہیں, اور اسی لیے 2 معصوموں کی ولادت ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے کڈس, اور اسی لیے ہم اسے عید کی طرح مناتے ہیں کڈس. تو آپ لوگ بھی اس دن اچھے کپڑے پہنیے, مٹھائیاں بانٹیے اور بہت زیادہ خوش ہوئیے, اور سب کو بتائیے کہ آپ عید کیوں منا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے لیے سسٹر سکینہ کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج ہم سورہ بینہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ بینہ قرآن کا 98 سورہ ہے اور یہ 30 پارے میں ہے, اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا تھا, یعنی یہ ایک مدنی سورہ ہے, اور اس سورے میں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں. تو آئیے سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب ہے اور مشرک ہے وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتے جب تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جائے. سیکنڈ, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. سیکنڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک رسول بھیجا گیا تھا جو لوگوں کے درمیان پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرتا تھا. تھرڈ, فیہا کتب قیمہ. تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ جو پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اس میں مستحکم کرنے والی باتیں لکھی ہوئی تھی. مستحکم کرنے والی باتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہدایت کرے. فورتھ, وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. فورتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب جو متفرق ہوئے ہیں وہ واضح دلیل ملنے کے بعد متفرق ہوئے ہیں. متفرق ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایک اسٹرانگ ریزن ہو, ایک اسٹرانگ دلیل ہو, تو انسان اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو اہل کتاب تھے جو وہ اللہ پہ ایمان اس لیے لائے تھے بیکاز ان کے پاس ایک اسٹرانگ ریزن تھا. ففتھ, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ففتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کو انجام دینا ہے اور ایک ساتھ ہو کر نماز کو ادا کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے, کیونکہ یہی صحیح دین ہے. سکستھ, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ وہیں رہیں گے, کیونکہ یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے. سیونتھ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے. 8 آیت, جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. تو 8 آیت کی فرسٹ ہاف میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پہ ایمان لایا تو ان کا پروردگار انہیں یہ صلہ دیتا ہے کہ انہیں باغ میں یعنی جنت میں ڈالا جائے گا. اس جنت میں درخت ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ لوگ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ صلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. تو کس ہم اس سورے سے 2 چیز سیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جب اللہ ہمیں تمام دلیلیں تمام ریزن دیتا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ ایمان لائے, اسلام کو فالو کرے, لیکن وہ تمام ریزنز کو اگنور کر کے جب ہم حرام کام انجام دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے انہیں اللہ جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری چیز ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اسلام کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں انہیں جنت میں بھیجا جائے گا اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب آگے بڑھتے ہیں کوئز کی طرف. تو بچوں ریڈی ہے آپ آج کی کوئز کے لیے؟ جیسا کہ ابھی ماہ محرم گزرا ہے اسی لیے آئیے ہم آپ کی محرم کی نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے آج کے سوال محرم سے ریلیٹڈ ہیں. آج کے سوالات آپ کے ٹی وی اسکرین پر. کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا کیا نام ہے؟ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا کیا نام ہے؟
امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا تھا ان کا کیا نام ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا تھا ان کا کیا نام ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر کہاں رہتے تھے؟ جناب حبیب ابن مظاہر کہاں رہتے تھے؟ ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پورا نام، موبائل نمبر، پوسٹل ایڈریس اور ایک فوٹو بھی بھیجنا ہے۔ اگر آپ ہمارے لکی ونر بنتے ہیں تو آپ کی فوٹو ہم ہمارے شو میں دکھائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے صحیح جواب کیا تھے۔ شب عاشور فوج یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف کون آیا؟ اس کا جواب ہے جناب حر۔ حر کے کیا معنی ہیں؟ حر کے معنی ہیں آزاد ہونا یا آزاد رہنا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام پر تیر کس نے چلایا؟ جناب علی اصغر علیہ السلام پر تیر حرملہ لعنت اللہ علیہ نے چلایا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام۔ فاطمہ زہرا کیشوانی، بھاونگر۔ انم زہرا، کولکتہ۔ سید علی محمد رضوی، ممبئی۔ معروف زہرا کلیم حسین، جنر۔ زہرا کنانی، گجرات۔ تو بچوں اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔